چار مرد ہوں اور وہ چاروں اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ عورت کے ساتھ مرد یہ حرکت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں حد تو جاری نہیں ہوگی، لیکن تعزیر ہوگی میڈیکل لائن کے لحاظ سے یا جدید جو آلات ہیں ان کے لحاظ سے وہ اپنا دعویٰ پیش کر سکتی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حدود آرڈیننس کے تحت اگر انصاف لینا ہو تو کوئی بھی عورت گواہ کہاں سے لے کے آئے؟ حدود آرڈیننس کے تحت عورت اگر اس پر ظلم کیا جاتا ہے یا زنا بالجبر کیا جاتا ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ گواہ تو ظاہر لا نہیں سکتی، گواہ ہے نہیں، اور پھر پاکستان کا نظام اتنا کمزور ہے کہ گواہوں کو جو ہے وہ ڈرا دیا جاتا ہے، وہ گواہی نہیں دے سکتے۔ تو ایسی صورت میں آج کل جو جدید طریقہ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، میڈیکل رپورٹ آ جاتی ہے، تو اس کا سہارا لے کر وہ اپنے لیے دعویٰ کر سکتی ہے، اور پھر حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اس دعوے کو میڈیکل کی لائن میں اگر وہ صحیح ہو رہا ہے تسلیم کریں، چونکہ اس پر حد تو جاری نہیں ہو سکے گی، کیونکہ حد کے لیے جو شرائط ہیں وہ مشکل ہیں کافی، جن کا پایا جانا مشکل ہے، کہ چار مرد ہوں اور وہ چاروں اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ عورت کے ساتھ مرد یہ حرکت کر رہا ہے، اور یہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں حد تو جاری نہیں ہوگی، لیکن تعزیر ہوگی، یعنی جج جو چاہے گا حد سے بڑی بھی سزا دے سکتا ہے، اس سے چھوٹی بھی وہ سزا دے سکتا ہے۔ تو اس لیے عورت کا آج کل جو ہے وہ یعنی کہ میڈیکل لائن کے لحاظ سے یا جدید جو آلات ہیں ان کے لحاظ سے وہ اپنا دعویٰ پیش کر سکتی ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنے مجرموں کو سزا دلوا سکتی ہے۔